سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبی بنایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، جس نے میرے لیے آگ کو سلامتی والا بنایا۔ جناب ابراہیم بیان کرتے ہیں، جناب ابراہیم کے بعد جناب داؤد علیہ السلام بیان کرتے ہیں اور رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبی بھی بنایا، جس نے مجھے رسول بھی بنایا، جس نے مجھے ملک عظیم بھی عطا کیا، جس نے مجھے زبور کا علم بھی عطا کیا۔ تعریف اس کے لیے ہے جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، جس نے میرے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ جب میں زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مجھے علم و حکمت عطا کی گئی، مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی گئی۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام آگے بڑھ کر بیان کرتے ہیں ہاں ذرا مجھے بھی سنو، میرے کمالات بھی سنو۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبی بھی بنایا، جس نے مجھے رسول بھی بنایا، مجھے علم و حکمت بھی عطا کی گئی، مجھے نبوت بھی عطا کی گئی، مجھے ایسی حکومت بھی عطا کی گئی کہ مجھ سے میرے بعد کسی کو وہ نبوت نہیں ملے گی۔ میرے لیے جنوں کو مسخر کیا گیا، میرے لیے ہواؤں کو مسخر کیا گیا، میرے لیے شیاطین کو مسخر کیا گیا۔ میں چلتا ہوں تو ہوا میرے تخت کو لے کے چلتی ہے، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں۔ رب نے مجھے فضل و کمال عطا کیا ہے، ایسی حکومت دی ہے کہ میرے بعد رب کسی کو حکومت نہیں عطا کرے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھ سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، قوم فرعون کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کیا، فرعون کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کیا، قوم بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے انبیاء کی جماعت میرے فضل و کمال کو بھی سنو، رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ رب نے مجھے نبوت بھی دی ہے، رب نے مجھے رسالت بھی دی ہے، رب نے مجھے بغیر باپ کے بھی پیدا کیا ہے، رب نے مجھے شیطان کے اثر سے محفوظ بھی کیا ہے، رب نے مجھے معجزات عطا کیے۔ اگر میں مٹی سے کوئی چڑیا بناتا ہوں تو رب کے حکم سے اس کو پرندہ بنا کر اسے ہوا میں اڑا دیتا ہوں۔ اگر میرے سامنے کوئی مادر ذات اندھا آ جاتا ہے اس کی آنکھوں کے اوپر اگر میں ہاتھ پھیرتا ہوں اسے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اگر کوڑی کا بیماری آدمی کا وہ میرے سامنے آتا ہے اسے بھی شفا مل جاتی ہے۔ میں اپنے فضل و کمال تمہیں کیا کیا بتاؤں، رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ سارے انبیاء جب اپنے فضل و کمال کو بیان کر چکے، اب باری تھی امام الانبیاء کی، اب باری تھی خطیب الانبیاء کی، اب باری تھی خاتم الانبیاء کی، اب باری تھی ساقی کوثر کی، اب باری تھی شافع محشر کی، اب باری تھی حسن کائنات کی، اب باری تھی جمال کائنات کی، اب باری تھی امام الانبیاء کی، اب باری تھی آمنہ کے لال کی، اب باری تھی ورد آیات قرآنی کی، اب باری تھی سید الانبیاء کی، اب باری تھی در بحر سخا کی، اب باری تھی جد الحسین والحسن والحسین کی، اب باری تھی امام القبلتین کی، اب باری تھی نبی رسول کریم کی، اب باری تھی خاتم النبیین کی، اب باری آئی رحمت للعالمین کی، اب باری آئی خاتم النبیین کی، اب باری آئی شفیع المذنبین کی۔ میرے آقا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کی جماعت تم نے اپنے فضل و کمال کو بیان کیا۔ اور صفِ انبیاء میں امام الانبیاء بیان کرتا ہے، اب صفِ انبیاء میں
خطیب الانبیاء بیان کرتا ہے، میرے رب کے محبوب کے الفاظ سنیے۔ میرے محبوب پیغمبر مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے یوں بولتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام عالم کے لیے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بشیر بھی بنایا، جس نے مجھے نذیر بھی بنایا، جس نے مجھے ساقی کوثر بھی بنایا، جس نے مجھے شافع محشر بھی بنایا، جس نے مجھے امام الانبیاء بھی بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہے، میری امت کو معتدل امت بنایا ہے، میری امت کو اولین و آخرین بنایا ہے۔ میرے آقا بیان کرتے کرتے کہتے ہیں ارے میری تعریف کہاں تک بیان ہو سکتی ہے، میرے فضل و کمال کہاں تک بیان ہو سکتے ہیں، میرے بزرگی کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہاں رب نے میرے نام کو بھی بلند کر دیا ہے، عرش پہ بھی میرا نام، فرش پہ بھی میرا نام، شمال میں بھی میرا نام، مشرق میں بھی میرا نام، ہر انسان کی زبان پر میرا نام ہوگا، جن و بشر کی زبان پہ میرا نام ہوگا۔ رب نے میرے نام کو بلند کر دیا ہے۔ آدم کو پیدا کیا تو اس کے سامنے میرا ذکر کیا، موسیٰ کو پیدا کیا تو اس کے سامنے میرا ذکر کیا، جناب نوح کو پیدا کیا تو اس کے سامنے میرا ذکر کیا، جنات کو پیدا کیا اس کے سامنے میرا ذکر کیا، انبیاء کو پیدا کیا تو اس کے سامنے میرا ذکر کیا۔ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، رب نے فرشتوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رب ان کے سامنے خطاب کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ ہاں انبیاء کی جماعت، رب نے میرے ذکر کو بلند کر دیا، میرا ذکر بھی بلند ہے، میرا کام بھی بلند ہے، میرا نام بھی بلند ہے۔ سنو انبیاء کی جماعت، میرا کمال سنو، میرے فضل و بزرگی کو سنو۔ رب نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، رب نے مجھے خاتم الانبیاء بھی بنا دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، فرمائے انبیاء کی جماعت تم نے اپنے فضل و کمال کو بیان کیا، میرے فضل و کمال کو سنا، موسیٰ کے فضل و کمال کو سنا، عیسیٰ کے کمالات کو سنا، داؤد کے کمالات کو سنا، یحییٰ کے کمالات کو سنا، زکریا کے کمالات کو سنا، لیکن جو کمالات محمد مصطفیٰ نے بتائے ہیں، جو کمالات محمد مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں، میں اس کی توعید بھی کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں ان کمالات کی وجہ سے محمد مصطفیٰ تم سب سے زیادہ افضل ہے۔ ان کمالات کی وجہ سے محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے امامت کروائی۔ 7 صفیں بنی ہوئی ہیں مسجد اقصی میں، 3 صفوں میں انبیاء اور مرسلین کھڑے ہوئے ہیں اور باقی صفوں میں باقی انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے کمر کے بالکل پیچھے جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، دائیں جانب جناب اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، بائیں جانب جناب اسحاق علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ سیرت کی کتاب سیرت حلبیہ کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں پیغمبر کی وہ فضیلت سنا رہا ہوں۔ امامت انبیاء میں پاک پیغمبر نے کس طرح امامت کی، تو پھر میں کیوں نہ کہنا چاہوں گا آج میں نے اس ذات پہ کہنے کی رسالت کی ہے، آج میں نے اس ذات پہ کہنے کی رسالت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ وہ کیسے لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، کس کی ہمت ہے، کس کی جرت ہے میرے آقا کے برابر آئے۔ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ رب نے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد رب نے انعام دیا، انعام میں رب نے معراج دی اور معراج میں رب نے امامت انبیاء عطا کر دی۔ انعام دیا، انعام میں رب نے معراج دی، معراج میں رب نے امامت انبیاء عطا کر دی۔ ادھر صف انبیاء میں رب انعام دیتا ہے تو اپنے پاک پیغمبر کو امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ ادھر محمد مصطفیٰ صدیق اکبر کو انعام دینا چاہتے ہیں، پہلے امتحان ہوتا رہا اب انعام ہو رہا ہے۔ یا اللہ کیا دینا چاہتے ہو، اے اللہ کے نبی کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا رب نے مجھے امامت انبیاء عطا کر دی، میں صدیق کو اپنے حکم سے مصلی نبوی پہ کھڑا کر کے بتا رہا ہوں، میرا صدیق امام الصحابہ
کہتا ہے میرا صدیق امام امتوں کا امام ہے، میرا صدیق اس امت کا امام ہے۔ رب نے مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے یہ بات بتا دی، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ ادھر رب کریم کے محبوب پیغمبر نے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا کر کے صحابہ کو بتا دیا میری امت میں ابو بکر سے بھی افضل کوئی نہیں۔ اس کا حسن و جمال اور اس کا فضل و کمال رب نے بیان کیا، اور صدیق کا فضل و کمال محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ وہاں بھی سب نے مانا، یہاں بھی سب نے مانا، وہاں بھی سب اقراری، یہاں بھی سب اقراری، وہاں بھی بھاگا کوئی نہیں، وہاں بھی انکار کسی نے نہیں کیا۔ جب رب نے محمد مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اقرار کیا۔ یہاں جب محمد مصطفیٰ نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، ابو بکر سے لے کر سارے نبی کے صحابہ نے امامت صدیق کو مان کر یہ بتایا ہے، ادھر بھی انکاری کوئی نہیں، ادھر بھی انکاری کوئی نہیں، ادھر بھی سارے اقراری ہیں، ادھر بھی سارے اقراری ہیں۔ وہاں بھی کسی کو تکلیف نہیں، یہاں بھی کسی کو تکلیف نہیں۔ وہاں بھی تکلیف ہے تو شیطان کو ہے، یہاں بھی تکلیف ہے تو شیطان کو ہے۔ تو رب نے معراج عطا کیا، امتحان لیا، امتحان کے بعد رب نے کیا دیا بھائی؟ اونچے بات سے بولیں، انعام۔ کیا دیا بھائی؟ انعام۔ انعام میں رب نے معراج دیا، اور معراج میں امامت انبیاء عطا فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق